من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. بے شمار حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اکیلا ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک، اور اس میں رہنے والی مخلوق کے رزق کا اہتمام کرنے والا، ہر ایک جاندار کے مقام کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، جہاں اس نے ودا ہونا ہے، مرنے کے بعد رہنا ہے، اللہ کو اس مقام کی بھی خبر ہے. اللہ ساری کی ساری کائنات اتنی بڑی وسیع کائنات ہے کہ ہم اپنی سوچ اور فکر سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہ ساری کی ساری زمین جس میں 7 بر اعظم ہیں، اگر زمین کے 100 حصے کیے جائیں تو 29 حصے خشکی ہے، جس پر 7 بر اعظم واقع ہیں، اور 71 حصے پانی ہے. اور اللہ رب العالمین نے حکمت کے ساتھ اس سسٹم کو بنایا ہے، دن کے سسٹم کو، رات کے سسٹم کو، اور محض انسان کے فائدے کے لیے کہ انسان کو دن سے فائدہ پہنچے، رات سے فائدہ پہنچے، سردی سے فائدہ پہنچے، گرمی سے فائدہ پہنچے. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کو بنانے کا مقصد انسان کا جائزہ لینا ہے، امتحان لینا ہے. دنیا میں جا کر یہ کس کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، میری مرضی کے مطابق چلتا ہے یا اپنے دل کی مرضی پہ چلتا ہے یا میرے غیر کی مرضی پہ چلتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ایک ذرہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو آدمی ایک ذرہ برابر نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو محفوظ کر دیتا ہے اور وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کو پا لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو پیش کر دی جائے گی، یہ تمہاری برائی ہے. میرے بھائیوں، اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں
عام طور پہ ہماری فکر، ہماری کوشش، ہماری سوچ دنیا پر مرکوز ہے، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی افرادی قوت۔ آج ہم اس آدمی کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں جو آدمی راتوں رات امیر ہو جائے، راتوں رات کہیں سے پیسے لے آئے، چاہے وہ چوری کے ہوں، ڈاکے کے ہوں، وہ آدمی بڑا سمجھدار شمار ہوتا ہے، اور جیسا بھی مال ہو اس سے اچھا سا مکان بنا کر اور کوٹھی بنا کر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لیں، جو آدمی حلال نہیں کھاتا، حلال نہیں کماتا، اس کے لیے وہ مال فضل ربی نہیں ہے، وہ میرے رب کا عذاب ہے، وہ میرے رب کی سزا ہے اس کے لیے۔ اور اس کی اولاد نافرمان، باغی، دشمن، اس کی جان کی بھی دشمن ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی ابھی بھائی جو فرما رہے تھے کہ جس کو دین اللہ نصیب کر دے، یہ سمجھو کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما رہا ہے، اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، اس کی آسائشیں، اس کے آرام، اس کی سہولتیں اور اس کی نعمتیں وہ اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہت عمدہ اور باقی رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ یہ دنیا 100 سال، 200 سال، 500 سال جتنے بھی ہو، پہلے لوگوں کی عمریں کئی ہزار سال ہوا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کی زندگی، اسی طرح لوگوں کی زندگیاں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی۔ تو لمبی زندگیوں کے بعد جو نتیجے نکلتے، جو لوگ اللہ کے رسولوں کی بات کو مان لیتے وہ کامیاب و کامران ٹھہرتے، اور جو ان کی بات کو نہ مانتے، بہت سی امتوں کو اللہ نے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ میرے بھائیوں، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، جتنی لمبی زندگی مل جائے آخر ختم ہو جائے گی، اور آخرت نہ ختم ہونے والی چیز ہے، جتنی بھی گنتی کر لیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سال اور اس سے بھی زیادہ، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کی زندگی کو، اس کے مال اسباب کو، حالانکہ ترجیح کس کو دینی چاہیے تھی؟ آخرت کو، آخرت کی نیکیوں کو، آخرت کے مال کو۔ ہم جو مال جمع کر رہے ہیں حقیقت میں یہ وارثوں کا مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں کون آدمی ایسا ہے جو اپنے وارث کو مال کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ میرے وارث کے پاس خوب مال ہونا چاہیے؟ کہا اللہ کے رسول ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے وارث کے مال کو زیادہ پسند کرتا کہ اس کے پاس خوب مال ہونا چاہیے۔ فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا۔ تیرا مال کون سا ہے؟ کیوں جی؟ تیرا مکان تے لا دیتا یا دکان تے لا دیتا، جو تو نے آگے بھیج دیا، صدقہ و خیرات کر دیا، اللہ کے راستے میں لگا دیا، نیکی پر آپ نے وہ خرچ کر دیا،
وہ مال تیرا ہے، اور جو پیچھے رہ گیا وہ کس کا ہے؟ کیوں جی؟ جو مال پیچھے رہ جائے گا کس کا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آج ہم کیا کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ وارثوں کا مال زیادہ ہونا چاہیے یا میرا مال زیادہ ہونا چاہیے؟ مربع، 2 مربع، 4 مربع بس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ساتھ جائیں گے، دکانیں ساتھ جائیں گی، فیکٹریاں ساتھ جائیں گی، مکان ساتھ جائیں گے، سب یہی رہ جائے گا۔ اور یہ بات بڑی سمجھ کی ہے، سمجھدار آدمی جو ہے وہ اس بات کو سمجھ لے تو وہ سمجھدار ہے، اور اگر نہ سمجھے تو میرے بھائی اربوں خربوں روپے کا مالک بن کر دنیا سے گیا تو اربوں خربوں کا حساب اس نے دینا ہے۔ اربوں خربوں کا جو اس نے کمایا ہے اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ اس کی اولاد نے؟ اس کے وارثوں نے؟ نہیں، اس کی کمائی کا حساب اس نے دینا ہے۔ اور کھانا کنہوں نے ہے؟ کھانا وارثوں نے ہے، اور پکڑا اس نے جانا ہے۔ کھانا وارثوں نے ہے، پکڑا اس نے جانا ہے۔ کہاں سے کمایا تھا؟ حلال تھا، حرام تھا، جائز تھا، ناجائز تھا، کیسا مال کمایا؟ اللہ۔ آئیے ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ انسان جو ہے وہ اگر سمجھ جائے، ایک روایت بھی اس کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ، اور وہ آدمی جس کی فکر، جس کی سوچ اور جس کی محنت دنیا پر مرکوز ہے، اس کی فکر کا محور دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کے لیے ہی وہ سارا کچھ کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 3 سزائیں دیتے ہیں۔ 3 سزائیں۔ پہلی، فرق اللہ علیہ امرا، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ کام بکھر جاتے ہیں۔ ادھر بھاج کے گیا، پیچھے فون آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گئی، فلاں مر گیا، فلاں ہسپتال پڑ گئی، ابھی وہاں نہیں پہنچا، تیسری طرف سے فون آ گیا، ادھر نہیں پہنچا، چوتھی طرف سے فون آ گیا۔ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس پر اس کے کام بکھیر دیتا ہے۔ اور جس کے کام اللہ بکھیر دے اس کے کام پورے ہو سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ جس کے کاموں کو اللہ بکھیر دے اس کے کام پورے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پہلی سزا اس کو یہ دی جاتی ہے، جو آدمی دنیا کا طالب ہے، اور فرمایا الدنیا جیفہ و طالبها کلاب، دنیا تو مردار ہے، اور مردار کون کھاتا ہے؟ کیوں جی؟ مردار کتا ہی کھاتا ہے۔ طالبها کلاب، اس کا طلبگار، مردار کا طلبگار کتا ہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، دوسری سزا، اللہ اس کی آنکھوں میں فقیری رکھ دیتا ہے۔ جتنا مرضی مالدار ہو جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ہی ناچتی نظر آتی، کاکھ نہیں رہ گیا، مارے گئے، لٹے گئے۔ اللہ۔ اور انسان کی حالت یہی ہے، لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لابتغى ثالثا، آدم کے بیٹے کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، 2 سونے کی وادیاں۔ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ 2 وادیاں سونے کی ہوں تو اس کا جی نہیں بھرتا، کہتا تیسری ہونا پھر کام بنے گا۔ یہ دنیا طلبی، یہ دنیا کی خواہش،
یہ دنیا کا ساز و سامان جمع کرنا مقصد بنانا، یہ بڑا خطرناک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری رکھ دیتا ہے۔ جتنا مرضی امیر ہو، فقیر، دل اس کا فقیر ہی رہتا ہے۔ اور تیسرا، ما ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، جتنی مرضی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر لے، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے، کیا جی، اس سے زیادہ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کر رہا ہے؟ طالب دنیا کے لیے، جس کی فکر دنیا بن گئی، جس کی کوشش اور جد و جہد کا مرکز دنیا ہوئی، اس کے لیے اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں فقیری رکھ دیتا ہے۔ اور تیسرا، ساری کوشش محنت کے باوجود دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنی اس کے لیے اللہ نے لکھی ہے۔ آئیے اب دوسری طرف، فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جس آدمی کی نیت اور جس آدمی کی کوشش اور فکر کا مرکز آخرت بن جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے، میرے بچوں کی آخرت اچھی ہو جائے، میرے بھائیوں کی آخرت اچھی ہو جائے، آخرت کی فکر اور کوشش میں لگ جاتا ہے، بھیا جس آدمی کی نیت آخرت کی بن جائے، جمع اللہ امرہ، پہلا انعام اللہ، جمع اللہ امرہ، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ ایک کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ 2 کرا دیتا، 3 کرا دیتا۔ جمع اللہ امرہ، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں اس کی غنا رکھ دیتا ہے، دل کو غنی کر دیتا ہے۔ جیب میں پیسہ بھی نہ ہو تو اللہ کی دی ہوئی غنا، بس اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے سامان کر دیتا ہے۔ اللہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں اس کی غنا رکھ دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ تیسرا انعام، اور آپ اگر یہ بات سمجھ لیں تو میرے بھائیوں بڑی عمدہ بات ہے۔ فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس آتی ہے ذلیل ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر دنیا اس کے دروازے پہ آتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو دینا ہی ہے۔ تو کیسے ملتا ہے؟ بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ دنیا خود ذلیل ہو کر اس کے دروازے پہ آتی ہے۔ اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ آخرت کو اپنا فکر کا محور اور مرکز بنانے کا۔ اور میرے بھائی ایک حدیث اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرق لعبادتی، یہ بات بھی ذرا غور سے سنیں، یہ بھی پہلے سے ملتی جلتی بات۔ تفرق لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ کیا کر لے؟ میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ املا و صدرہ کا غنن، تیرے سینے کو میں غنا سے بھر دوں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد و فقرک، اور تیری فقیری کو دور کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے،
دو انعام ملیں گے، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو دور کر دوں۔ کیا کرنے پر؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یاد ہو جاتا، کیا کرنے پر؟ دل غنا سے بھر جائے گا، فقیری اللہ دور کر دے گا۔ کیوں جی؟ بات سن رہے ہیں نا؟ کیا بات میں نے کہی؟ کیا کرنے پر یہ دو انعام ملیں گے؟ ہاں جی، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے پر، دنیا میں مشغول کرنے پر نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، تو دو انعامات نصیب ہوں گے۔ املا و صدرہ کا غنن، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ دوسرا انعام واسد و فقرک، تیری فقیری کو دور کر دوں گا۔ اگر وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، کیا نہ کیا؟ کیوں جی؟ ہاں جی، اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، یہ مطلب ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، تو دو سزائیں تیرے لیے مقرر ہیں۔ املا و جدے کا شغلاً، تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا، کام کام کام، تھک جانے تک کام، صبح کام شام کام، کیا کرے جی، ٹائم نہیں ملتا، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، مینو سر کھرکن کا ٹائم نہیں گا۔ ایک ایسے ہی آدمی، اس کے پاس جماعت والے ساتھی گئے، وہ بس کے انتظار میں بیٹھا تھا، کہا یا بھائی اللہ کے بندو نماز پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگا بھائی جان میرے کو تو ٹائم ہی نہیں گا۔ کہ بھائی ٹائم تو اللہ کا دیا ہوا ہے، انسان اللہ کو دے گا خوشی سے تو انسان جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی۔ کہ بھائی جان میرے کو تے مرن دا بھی ٹائم نہیں گا۔ کیا کہا؟ میرے پاس تو مرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ جس بس کے انتظار میں بیٹھا تھا وہ بس آئی، چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا بس کے ٹائر کے نیچے، وہیں اس کو موت، مرنے کا وقت مل گیا، مرنے کا وقت مل گیا۔ میرے بھائیوں، یہ سزا ہے بندے کے لیے اللہ کی طرف سے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہ بچے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ سزا ہے اصل میں۔ اگر ہمیں وقت نہیں مل رہا تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے، تو مال بھی اللہ آسانی سے دے گا اور سینے کو بھی غنا سے بھر دے گا، فقیری بھی دور کر دے گا۔ اور فرمایا اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، تو پہلی سزا املا و یدیک شغلاً، تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا، اور کام کرتے کرتے تھک جائے گا، کام کرتے کرتے نیند آئے گی، نیند سے اٹھے گا، کام میں لگ جائے گا۔ دوسری سزا یہ ہوگی کہ تیری فقیری دور نہیں ہوگی، تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا۔ تو جتنا مرضی کام کر لے، دنیا کے لیے جتنا مرضی تو محنت کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، 24 گھنٹے بھی کر لے، تیری فقیری کو دور بھی کر۔ کس بات کی سزا ہے؟ کہ تو نے میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ ہی نہیں کیا، اس لیے تیرے لیے دو سزائیں ہیں۔ ایک تو تیرا سینہ جو ہے تیرے لیے فقر لکھ دوں گا، اللہ، ہاں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، اور تیرے فقیری دور نہیں کروں گا۔
اور دوسری روایت میں آپ کے پاس سامنے نص پڑھ دیتا ہوں۔ یقول ربکم تبارک و تعالی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنن، آدم کے بیٹے میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ یہ دو باتیں غور سے سننے پہ، یہ آخری بات ہے۔ املا قلبک فقرن تفرغ لعبادتی املا قلبک غنن، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ اور دوسرا انعام وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ رِزْقًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے، تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا، تیرے دونوں ہاتھ۔ بھائی جان ذرا آہستہ۔ پہلا تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور دوسرا تیرے ہاتھوں کو کس سے بھر دوں گا؟ رزق سے بھر دوں گا۔ رزق جس کے لیے ہم دن رات صبح و شام تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، میں تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا۔ اور اگر نہ کیا تو وہی بات املا قلبہ کا فقرن و یدئی کا شغلن، تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا، اور تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا، تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، اور تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا، فقیری سے بھر دوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ غنا سے سینے کو بھر دیتا ہے اور فقیری کو دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کے لیے نہ فارغ ہونے پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہاتھوں کو کام سے بھر دیتا ہے اور فقیری کو دور نہیں کرتا، اس آدمی کی فقیری دور نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی آخرت کے لیے کوشش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعامات ہی انعامات اللہ نے رکھے، خیر اور برکت، بھلائی، دنیا کی بھی بھلائیاں اللہ اس کو دیتا ہے، آخرت کی بھلائیاں بھی اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور میری ایک درخواست آخر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں انبیاء کرام تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت کی زندگی، بلکہ ہمارے لیے جو کرائٹیریا اور اصول اور ضابطہ اللہ نے بنایا ہے اپنی محبت کا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نمازیں ہی پڑھی تھی، یہ عبادت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا آج کل، صرف نماز روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، نہیں، پوری زندگی عبادت پہ گزارنی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا دنیا میں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ساری کی ساری انسانیت کو بتا دیجئے، اس تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی معرفت لوگوں کو دینے کے لیے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا۔ آج یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر عبادت اللہ کے ہاں کوئی شمار نہیں ہوتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ،
اس آدمی سے کس آدمی کی بات اچھی اور عمدہ ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، علی ایک آدمی کا تیرے ہاتھ پر ہدایت پر آ جانا خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں کی عظیم دولت سے علی تیرے لیے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ ایک طرف لاکھوں کروڑوں، میں کہتا ہوں اربوں خربوں روپے کا مسئلہ ہو، اور ایک طرف ایک آدمی کی ہدایت کا مسئلہ ہو، اللہ اس کے رسول کے ہاں ایک آدمی کی ہدایت اربوں خربوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن آج ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو تم، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے نکالے گئے ہو، نکالے گئے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، یہ تمہارے بہتر ہونے کا سبب ہے۔ یہ امت ساری امتوں سے اعلیٰ اور عرفہ امت ہے، اور سب سے آخر میں آنے والی اور جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت ہے۔ اور اللہ نے اس امت سے وہ کام لیا ہے، وہ کام اس امت کے ذمہ لگایا ہے جو اللہ نبیوں سے کام لیا کرتے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میرے ہر پیروکار کا یہی راستہ ہے، میرے ہر پیروکار کا یہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے، اور دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ، ٹامک ٹوئیوں سے نہیں، قصے کہانیوں سے نہیں، من گھڑت باتوں سے نہیں، قرآن اور سنت کے دلائل سے۔ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے اور میرے ہر پیروکار کا یہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اس سے اونچا کام اس کائنات میں اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں۔ تو کیا خیال ہے بھائی، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کون کون بھائی کہتا ہے کرنا چاہیے؟ تو کیسے کریں گے؟ اپنے علاقوں میں جا کر اپنی مسجد میں ایک دن مقرر کر کے 1 گھنٹہ بھائیوں سے ملاقاتیں کریں، 3 4 5 آدمی مل کے ایک عصر کی نماز کے بعد عام طور پہ لوگ مل جاتے ہیں، عصر کے بعد ایک راؤنڈ لگائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ میری آپ کی، یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا اس کو ذرا غور سے سنو، میری آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی، دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے احکام کو ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر عمل کرنے میں۔ یہ بھائی عالمگیر پیغام ہے، جو پوری دنیا میں کہیں جائے یہ پیغام آپ دے سکتے ہیں، اور یہ اصل پیغام ہے میری آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی دنیا آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں میں ہے، اور یہ طریقے بھائی ہماری زندگی میں بھی آ جائیں اور ساری دنیا میں پھیل جائیں، تاکہ سب کے سب لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ الفاظ ہے بھائی۔ یہ پیغام ہے جو ہم نے لوگوں کو دینا ہے، اور اگلی نماز کے بعد جب وہ مسجد میں آئیں، بھائی ان سے پیار کریں، ان سے محبت کا سلوک کریں، اور ہو سکے تو ان کو کوئی چائے کی پیالی پلا دیں، جو نئے آدمی آنے والے ہیں آپ کے قریب ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک پیالی اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم جائیں گے تو لوگ آئیں گے مسجد میں۔ تو کون کون بھائی ارادہ کرتا ہے کہ اپنی مسجد میں انشاءاللہ یہ نظام قائم کرے گا، ہفتے میں 1 گھنٹہ گشت
اور 1 گھنٹہ آگے بیان، اور پھر 5-7 منٹ کی تربیت، 4-4 5-5 کے حلقے بنا کے کبھی نمازیں سن لیں، کبھی دعائیں سن لیں، کبھی سونے کے آداب، کبھی کھانے کے آداب، کبھی آپ ان کی نماز کھڑے کر کے درست کر. انشاءاللہ یہ تھوڑا سا عمل آپ باقاعدگی سے کریں. انشاءاللہ آپ 1 سال کے بعد دیکھیں گے کہ مسجد میں واضح فرق ہے. نمازیوں میں آئیں گے تو یہ انشاءاللہ ہمارے کھاتے میں لکھے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. تو انشاءاللہ جن بھائیوں نے ارادہ کیا نا، آج ہی جا کے فکر مند ہونا ہے اس کام کے لیے. یہ بہت بڑا کام ہے، نبیوں کا کام ہے. اللہ ہم سے لے لے تو ہماری خوش قسمتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.